الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلة ترضاها صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد المعدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحکم دائما صلی وسلم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک وازواجک وذریاتک اجمعین۔ سامعین کرام، یہ شعبان المعظم کا مقدس اور متبرک مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک میں بہت سارے اہم کام وقوع پذیر ہوئے۔ یہ پورا مبارک مہینہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے۔ اس کے فضائل و برکات پہ گزشتہ خطابات میں روشنی ڈالی گئی ہے۔ اسی مبارک مہینے کی 16 تاریخ کو سن 2 ہجری میں تحویل قبلہ کا واقعہ پیش آیا۔ تحویل قبلہ کا مطلب ہوتا ہے کعبہ کے بدلنے کا۔ پہلے ہمارا کعبہ بیت المقدس کی طرف تھا، پھر مسجد حرام بیت اللہ شریف کی طرف ہوا، تو ادھر سے ادھر جو حکم آیا اسی کو تحویل قبلہ کہتے ہیں۔ تحویل قبلہ کا واقعہ اسی مبارک مہینے کی 16 تاریخ کو پیش آیا، لہذا اس مناسبت سے آج میری گفتگو کا عنوان ہے تحویل قبلہ اور اطاعت رسول۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق بولنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ تمامی حضرات کو حق سن کر حق پر عمل کا جذبہ صادق عطا فرمائے۔ تحویل قبلہ کے تعلق سے محدثین کرام اور مفسرین اعظام بیان فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب تک مکہ معظمہ میں رہے اس وقت تک نماز کے فرض ہونے کے بعد جو نماز ادا فرماتے رہے اس کا انداز یہ تھا کہ آپ اس انداز سے نماز فرماتے تھے کہ کعبہ شریف بھی آپ کی نگاہ کے سامنے ہوتا اور بیت المقدس بھی نگاہ کے سامنے ہوتا، دونوں ایک ہی سمت میں پڑتا تھا مکہ معظمہ سے۔ آدمی جب کعبہ شریف سامنے ہو، رکن یمانی اور حجر اسود ان دونوں کے درمیان جب کھڑا ہوگا تو اس کا رخ کعبہ شریف کی طرف بھی ہوگا اور بیت المقدس کی طرف بھی ہوگا۔
تو نماز کے فرض ہونے کے بعد آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں اسی انداز سے نماز پڑھتے رہے۔ اس کی جہاں اور حکمتیں ہیں، ان میں سے ایک حکمت اور وجہ یہ بھی تھی، چونکہ اہل مکہ کے نزدیک بیت اللہ شریف کی عظمت تھی اور وہ لوگ اسے حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی تعمیر کی وجہ سے قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، تو اس طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا فائدہ یہ تھا کہ کم سے کم ان کے دلوں میں اس دین کے تعلق سے نرم گوشہ رہے اور یہ سوچے کہ بھئی یہ اسی قبلہ کی تعظیم بجا لاتے ہیں جس قبلہ کو ہم اور ہمارے باپ دادا مانتے چلے آئے۔ اس حکمت کے پیش نظر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کعبہ شریف کی طرف نظر کر کے اور رخ کر کے نماز ادا فرماتے رہے۔ پھر جب آپ ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہاں چونکہ اکثریت یہودیوں کی تھی اور ان کے دل میں اپنی محبت ڈالنی تھی اور ان کے ذہن میں یہ بتانا تھا کہ یہ دین اللہ تک پہنچانے والا دین ہے، اس لیے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا فرمائی اور یہ سلسلہ چلتا رہا تاکہ ان یہود و نصارہ کے دل میں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے تئیں نرمی رہے اور وہ لوگ اس دین کو بآسانی قبول کریں۔ لیکن ایک طویل زمانہ گزر گیا، تقریباً 16 یا 17 مہینے ہو گئے۔ یہودیوں پر اس کا کچھ خاص اثر نہ ہوا، الٹے ان لوگوں نے مسلمانوں کو یہ کہہ کر کے ورغلانا شروع کیا اور بہکانا شروع کیا، شکوک و شبہات میں ڈالنا شروع کیا۔ صاحب یہ دیکھو محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دعویٰ تو یہ کرتے ہیں کہ ہم نبی ہیں، ہم دین لے کر کے آئے ہیں، ہمارے معاملات الگ ہیں، جو ہماری پیروی کرے گا وہی نجات پائے گا، وہی کامیاب اور کامران ہوگا، مگر ان کا حال یہ ہے کہ یہ ہمارے ہی قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے ہیں۔ اگر ہم نے ان کی رہنمائی نہ کی ہوتی، ہم نے انہیں بتایا نہ ہوتا تو یہ قبلہ کو آج تک جانتے نہیں، اپنی نماز صحیح نہیں پڑھ پاتے۔ انہوں نے ہمارے قبلے کو تسلیم کیا ہے، آنے والے دنوں میں ہماری پوری بات کو تسلیم کر لیں گے۔ اس طریقے سے ان لوگوں نے مسلمانوں کے دلوں میں شکوک و شبہات ڈالنے شروع کیے اور جو لوگ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے قریب ہو رہے تھے ان کو ورغلانے اور بہکانے کی کوشش کی۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے 15 16 17 ماہ تجربات کی روشنی میں جب یہ اندازہ لگا لیا کہ یہ نہایت ہی سرکش، ضدی اور ہٹ دھرم قوم ہے، یہ راہ راست پر آنے والے نہیں، بآسانی دین اسلام قبول کرنے والے نہیں، تو اب آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دل میں خیال پیدا ہوا، خواہش اور تمنا پیدا ہوئی کہ اللہ رب العزت ہمارے لیے ہمارے اسی کعبہ کو جو بیت اللہ شریف کے نام سے جانا جاتا ہے، مسجد حرام کے نام سے جانا جاتا ہے، کعبہ شریف میں ہے،
اسی کو قبلہ بنا دیتا، اسی کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرنے کا حکم فرماتا تو یہ ہمارے لیے اچھا ہوتا۔ یہ آپ کی دلی خواہش، آرزو اور تمنا تھی، یہاں تک کہ آپ نے حضرت جبرائیل علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم سے اس خواہش کا اظہار بھی کیا کہ اگر اللہ رب العزت بیت اللہ شریف کو ہمارے لیے کعبہ بنا دیتا، اس طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیتا تو یہ بڑی اچھی بات ہوتی۔ حضرت جبرائیل علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جواباً عرض کیا، حبیبی یا رسول اللہ، آپ اللہ کی بارگاہ میں بہت مقرب اور عظیم الشان ہیں، آپ اگر دعا فرما دیں گے تو اللہ رب العزت آپ کی دعا کو رد نہیں فرمائے گا بلکہ قبلہ کو تبدیل فرما دے گا۔ یہ کہہ کر کے وہ چلے گئے، اور پھر اس کے بعد اسی دن آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعوت تھی اس صحابہ کرام کے ساتھ۔ مدینہ منورہ کے پاس ہی میں ایک محلہ ہے جسے محلہ بنی سلیم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس محلے میں حضرت بشر بن برا بن معرور کے گھر دعوت کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ ابھی وہاں تشریف فرما ہی تھے کہ اتنے میں ظہر کا وقت آ گیا۔ جب ظہر کا وقت آیا تو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز ظہر کے لیے صحابہ کرام کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ آپ کے پیچھے صحابہ کرام، اور اس زمانے میں عورتیں بھی جماعت میں شریک ہوتی تھیں تو خواتین کی جماعت بھی پیچھے لگی ہوئی تھی۔ ظہر کی نماز 4 رکعت ہوتی ہے، 2 رکعت نماز آپ نے ادا فرمائی، اور اس درمیان آپ اپنا چہرہ مبارک اٹھا کر کے آسمان کی طرف دیکھتے رہے کہ کب اللہ رب العزت کا حکم نازل ہوتا ہے، کب ارشاد ہوتا ہے کہ ہم اپنا رخ بیت المقدس سے قبلہ کی طرف کریں، کعبہ کی طرف کریں، مسجد حرام کی طرف کریں۔ کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس اضطراب اور شوق کو دیکھتے ہوئے اللہ رب العزت نے نماز ہی کی حالت میں ارشاد فرمایا، قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 143 میں اللہ رب العزت نے حالت نماز ہی میں اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، محبوب ہم تمہارا نماز کی حالت میں آسمان کی طرف رخ اٹھا کر کے دیکھنا ملاحظہ کر رہے ہیں۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، محبوب ہم عن قریب بدل دیتے ہیں، آپ کو پھیر دیتے ہیں اس قبلہ کی طرف جس سے آپ راضی ہو جائیں۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد فرمایا، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، بس آپ کی خواہش ہوئی اور آپ کو یہ حکم دیا جاتا ہے کہ اپنا رخ انور آپ مسجد حرام کی طرف پھیر دیجئے، اور آپ کے ساتھ ساتھ تمام غلاموں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ جہاں کہیں بھی وہ رہیں وہ اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کریں۔ یہ حکم جیسے ہی آیا نماز کی حالت میں، آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 2 رکعت نماز ادا فرما چکے ہیں، 2 ابھی باقی ہے۔ جیسے ہی یہ حکم آیا نماز ہی میں آپ اپنا رخ بدل دیتے ہیں، اور رخ بدلتے ہیں تو وہ بھی تھوڑا بہت نہیں بلکہ ڈائریکشن کے اعتبار سے حال یہ ہے
کہ مدینہ منورہ میں اگر آپ کھڑے ہو تو بیت المقدس اتر کی طرف پڑتا ہے اور مسجد حرام یہ دکھن کی طرف ہے، دونوں کا ڈائریکشن بالکل اپوزٹ سائڈ میں الگ الگ۔ اب جب آپ نماز کی حالت میں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قبلہ تبدیل فرمایا تو گویا کہ آپ نے اپنا رخ انور اتر سے مکمل طریقے سے دکھن کی طرف کیا۔ اب دکھن کی طرف کیا نماز کی حالت ہی میں، تو اب کس انداز سے کیا؟ علماء فرماتے ہیں کہ آپ امام الانبیاء ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں، اتر کی طرف ہے، آپ چل کر کے دکھن کی طرف تشریف لے گئے، اور جو وہ خواتین وہاں پر تھی پچھلی صف میں، ظاہر سی بات ہے کہ ان کو ادھر آنا پڑا۔ اب وہ جہاں پر آپ تشریف فرما تھے وہاں پر ان خواتین کی صف لگی، اور جو مرد حضرات تھے انہوں نے اپنا چہرہ پھیر لیا۔ اس طریقے سے نماز ہی کی حالت میں یہ سارے معاملات ہوئے۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اتر سے دکھن کی طرف اپنا رخ کرتے ہیں، خواتین ادھر سے چل کر کے پیچھے کی طرف آتی ہے، اور نماز جاری رہتی ہے یہاں تک کہ آپ نے نماز مکمل فرمائی۔ مدینہ منورہ میں آج بھی یہ مسجد موجود ہے جو مسجد قبلتین کے نام سے جانی جاتی ہے، آج بھی یہ موجود ہے۔ جو لوگ وہاں جاتے ہیں، جا کر کے آئے ہیں، جنہوں نے حج و عمرہ کیا ہے، اس مسجد میں جا کر کے نماز پڑھنے کی سعادت حاصل کر چکے ہیں یا اسے دیکھ چکے ہیں۔ اس مسجد کو مسجد قبلتین کہا جاتا ہے، یعنی ایسی مسجد جہاں پر آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دونوں قبلے کی طرف رخ کر کے نماز ادا فرمائی۔ بہرحال آپ نے جب رخ تبدیل فرمایا تو صحابہ کرام نے بھی اپنا رخ تبدیل فرما دیا، اور پھر اس کے بعد یہ خبر دوسری جگہ بھیج دی گئی، یہاں تک کہ عصر کی نماز میں پورے علاقے میں یہ خبر مشتہر ہو گئی کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حکم ہوا ہے کہ قبلہ تبدیل فرما دے۔ آقا نے قبلہ تبدیل فرما دیا۔ اب اس پر گفتگو ابھی اور پیش کی جاتی ہے، مگر یہیں پر ذرا عقیدے کا ایک مسئلہ سماعت کر لیں اور خیال کریں، غور و فکر کریں کہ لوگ کس طریقے سے انگریزوں کی ایجنٹی کا حق ادا کرتے ہیں۔ مولوی اسماعیل دہلوی، جس نے اس ہندوستان میں وہابیت، دیوبندیت وغیرہ وغیرہ کی بنیاد ڈالی اور اسے فروغ دیا، آج بھی اس کے ماننے والے فالوورز موجود ہیں۔ مولوی اسماعیل دہلوی نے اپنی کتاب صراط مستقیم میں لکھا، جسے جال حق کی صفحہ نمبر 401 پر نقل کیا گیا۔ اس نے لکھا کہ نماز کی حالت میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خیال لانا گدھے اور بیل کے خیال میں ڈوب جانے سے بدتر ہے، معاذ اللہ، صد بار معاذ اللہ۔ اب حضرات گرامی، قرآن پاک کی اس تفسیر پہ اپنی نگاہ رکھیں اور قرآن پاک کے اس مفہوم کو اپنے ذہن میں رکھیں، اور پھر اس کے بعد اس عقیدے کو دیکھیں۔ کیا اس وقت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین جب اپنا رخ تبدیل کر رہے ہیں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھ کر کے اپنا چہرہ پھیر رہے ہیں، تو اس وقت صحابہ کرام کے دلوں میں، صحابہ کرام کے ذہنوں میں، صحابہ کرام کی نگاہ میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خیال تھا یا نہیں؟ یقیناً صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ موجود ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم سے قبلہ تحویل فرما رہے ہیں، آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ابتدا میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ موجود ہیں، حضرت صدیق اکبر فاروق اعظم کے ساتھ عثمان غنی بھی موجود ہیں، مولا علی بھی موجود ہیں،
دیگر صحابہ کرام بھی موجود ہیں، یہ سارے کے سارے اپنا قبلہ بدل رہے ہیں، رخ چینج کر رہے ہیں، رخ مصطفیٰ کے اعتبار سے اپنا رخ پھیر رہے ہیں، تو یقیناً ان حضرات کے خیال میں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خیال آیا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، جب ان حضرات کے خیال میں آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خیال آیا اور نماز باطل نہ ہوئی اور یہ گناہگار نہ ہوئے، تو معاذ اللہ اگر آج کوئی بدباطن یہ کہے کہ نبی کا خیال نماز میں لانا اپنے گدھے اور خچر کے خیال میں ڈوب جانے سے بدتر ہے، یقیناً یہ نبی کی شان میں گستاخی ہے۔ اور اسی وجہ سے علماء اہل سنت و جماعت ایسے لوگوں کو، ایسے مولویوں کو کافر کہتے ہیں کہ یہ اس لائق نہیں ہے کہ انہیں مسلمان کا تمغہ دیا جائے یا مسلمان کہا جائے۔ جو صحابہ کرام کے عمل پر اعتراض کریں، جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کریں، ایسے لوگ مسلمان کہے جانے کے لائق نہیں ہیں۔ اس لیے ایسے لوگوں کا فالوور بننے یا ان کی تائید کرنے سے آدمی کو بچنا چاہیے اور عقیدہ ایسا بنانا چاہیے جو عقیدہ سلف صالحین کا، صحابہ کرام کا ہے۔ صحابہ کرام نے ہمیں یہ درس دیا کہ وہ نمازی نہیں ہے جس میں نبی کا خیال نہ ہو، وہ نمازی نہیں ہے جس میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر سلام نہ ہو۔ آج لوگ نبی کا خیال لانے کو معاذ اللہ گدھے اور خچر کے خیال میں ڈوب جانے سے بدتر قرار دیتے ہیں۔ بہرحال ایسا عقیدہ سراسر باطل، گمراہ اور ایسا عقیدہ رکھنے والا کافر ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جیسے ہی رخ پھیرا، صحابہ کرام نے رخ پھیر لیا۔ اب جب رخ پھیر لیا بیت المقدس سے کعبہ شریف، بیت اللہ، مسجد حرام قبلہ بن گیا، تو اب وہی یہودی اور نصرانی، یہود و نصارہ جو مدینہ میں تھے، ان لوگوں نے پیترا بدل کر کے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی معاذ اللہ کوشش کی۔ نئے داخل ہونے والے لوگوں کے ذہنوں میں شبہ ڈالنا شروع کیا کہ دیکھو جناب، یہ کل تک تو بیت المقدس کی طرف، ہمارے قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، آج انہوں نے اپنا قبلہ بدل لیا۔ تو اب اس 16-17 مہینے میں جو لوگ اس قبلہ کی طرف نماز پڑھ کے دنیا سے رخصت ہو گئے، وہ صحیح قبلہ پر تھے یا نہیں، اور ان کی نماز صحیح ہوئی یا نہیں، یا جو لوگ ابھی زندہ ہیں انہوں نے اس طرف رخ کر کے نماز ادا کی، تو وہ قبلہ ان کا صحیح تھا یا نہیں تھا، ان کی نمازیں درست ہوئی یا نہیں ہوئی۔ یعنی یہ کہنا شروع کر دیا انہوں نے کہ جو لوگوں نے اس طرف رخ کر کے نماز پڑھی ان کی نماز باطل ہو گئی، جو لوگ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں معاذ اللہ وہ بے نمازی ہو کر کے گئے۔ اس طریقے سے لوگوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات ڈالنا شروع کیا۔ جب اس قسم کی بات ان کی طرف سے آئی تو اللہ رب العزت نے دفاع کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے محبوب آپ اپنے اصحاب کو بتا دیجئے کہ وما جعلنا القبلۃ التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ومن ينقلب على عقبيه۔ کہ محبوب آپ فرما دیجئے کہ ہم نے جو یہ قبلہ تبدیل کرنے کا حکم دیا ہے، اس میں راز اور اس میں بھید کیا ہے؟ وہ یہ ہے، اس کی حکمت یہ ہے کہ وما جعلنا القبلۃ التي كنت عليه، کہ وہ قبلہ جس پر آپ تھے پہلے سے، اور پھر اس کے بعد اس کو بدلنے کا حکم دیا۔ یہ بدلنا کیوں ہے؟ یہ اس لیے تاکہ پتہ چل جائے کہ کون رسول کا متبع اور فرما بردار ہے اور کون الٹے پیر پلٹنے والا ہے۔ کیا مطلب یہ کہ اس میں یہ واضح کرنا ہے کہ اس جماعت میں کون ایسے لوگ ہیں جو بلا چونو چرا صرف نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حکم سن کر کے آقا کے قدموں پر نثار ہو جاتے ہیں اور آپ کے پیچھے پیچھے چلنے لگتے ہیں، اور کون لوگ وہ ہیں جو اپنی عقل کو دخل دیتے ہیں اور عقلی گھوڑا دوڑا کر کے
ہر چیز کا فیصلہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو لوگ عقلی گھوڑا دوڑاتے ہیں وہ گمراہ ہوتے ہیں، وہ دین سے خارج ہوتے ہیں، وہ برباد ہوتے ہیں، اور جو بلا چونو چرا مصطفیٰ کے قدموں کے پر چلنے لگتے ہیں، نقش قدم مصطفیٰ کو نشان منزل بناتے ہیں، وہ کامیاب و کامران ہوتے ہیں۔ تو محبوب وہ لوگ جنہوں نے اس قبلہ پر نماز ادا کی وہ بھی درست ہے، چونکہ وہ بھی اس وقت خدا کا حکم مانتے تھے، اور جنہوں نے اب شروع کی ہے یہ بھی اپنی جگہ پر درست ہے کہ یہ بھی رب کے حکم ہی سے ہے۔ اور پھر اس کے بعد مزید تسلی دیتے ہوئے اللہ رب العزت نے اسی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 143 میں ارشاد فرمایا، ما کان اللہ لیضیع ایمانکم ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، کہ اللہ رب العزت مومنوں کی محنت کو ضائع نہیں فرماتا، ان کے ایمان کو رائیگاں نہیں کرتا ہے۔ بے شک اللہ رب العزت لوگوں کے لیے بہت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ یعنی اگر کسی کے ذہن میں یہ شبہ پیدا ہو کہ 17 مہینے کی نماز کا کیا حال ہوگا، وہ رائیگاں اور بیکار چلی گئی، تو یہ سوچنا غلط ہے۔ اللہ رب العزت ان میں سے کسی کی محنت کو بھی رائیگاں اور ضائع نہیں کرے گا۔ جس نے جو نماز جس حالت میں جس وقت جیسے ادا کی، اللہ رب العزت اسے قبول فرمائے گا اور اسے اس کا پورا پورا بدلہ عطا فرمائے گا۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، تحویل قبلہ یہ مسلمانوں کے لیے ایک آزمائش تھی۔ اس آزمائش میں کون لوگ پورے اترے؟ وہ جو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مکمل طریقے سے اپنا پیشوا، ہادی، رہبر اور رہنما مانتے ہیں، آپ کے حکم کی بجا آوری میں اپنی عقل کو دخل نہیں دیتے، بلا چونو چرا جو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنا ہادی مانتے ہیں، وہ کامیاب و کامران ہے۔ اور جو احکام اسلام پر عمل کرنے میں اپنی عقل کو دخل دیتے ہیں وہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم